الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ترجمہ: خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سچے مومنین ہیں ان کو مراسم اطاعت قائم کرنے کا حکم دیا کہ شکر گزاری کریں اور عبادت کریں. اب ان آیتوں کے اندر کچھ عظیم الشان نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی ذکر فرماتے ہیں جو ہر مومن اور کافر کے حق میں عام ہیں، تاکہ انہیں سن کر مومنین کو شکر گزاری کی مزید ترغیب ہو، اور کفار بھی غور کریں تو اپنے دل میں شرمائیں کہ وہ کیسے بڑے منعم اور محسن شہنشاہ سے بغاوت کر رہے ہیں. میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت اور وحدانیت کے دلائل بھی ہیں. ممکن ہے انہیں سن کر کوئی عاقل منصف جو مشرک ہو وہ بھی اپنے شرک سے باز آ جائے اور اسے آخرت کا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، یا یہ مطلب ہو کہ بارش کے آنے میں بخارات وغیرہ ظاہری اسباب کے علاوہ غیر مرئی سماوی اسباب کو بھی دخل ہے. جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے زمینوں اور آسمانوں کا نظام پیدا فرمایا ہے، اور اس نظام کے اندر زمین کے بخارات اٹھ کر اوپر جاتے اور پھر بادل بن کر بادل برستا، اور اس طرح سے یہ واٹر سائیکل جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. یہی پانی جو ہے وہ پودوں کے لیے اور فصلوں کے لیے ضروری ہے، جس سے اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں اور جانوروں کے لیے غذا پیدا کرتا ہے. اور یہی پانی ہے جس کے اوپر کشتیاں اور جہاز اللہ کے حکم سے انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں. یہ لہریں ایک خاص حد تک چلتی ہیں، اور اگر ان کے اندر زیادتی ہو جائے تو یہ جہازوں کو لے ڈوبیں، اور اگر ہواؤں میں کمی ہو جائے تو یہ جہاز نہ چل سکیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سب کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور گویا وہ انسان کے زیر فرمان ہیں. اسی طرح سورج اور چاند اپنے اپنے کاموں میں بڑے مستقل مزاجی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور دن اور رات کے آنے سے جو سارا نباتاتی نظام چلتا ہے جس سے جانور اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.